تادو میں تھانہ مختوم بلاول کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو بشیر لاشاری مارا گیا، دیگر ساتھی فرار، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایس پی عرفان علی سمو کے مطابق فرار ڈاکو کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ کوٹ ڈی جی کے علاقہ گوٹ کھروڑوں میں افسوسناک واقعہ، 6 سالہ بچہ غلام مصطفیٰ سیلاب کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ ورثاء کے مطابق 4 فٹ تک پانی سے گزر کر قبرستان پہنچے، گاؤں پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ تلمبا شعبان خالد گرائیا کی کارروائی، شراب فروش محسن ہراش گرفتار کر لیا گیا۔ 600 لیٹر شراب، 40 لیٹر لہن اور چالو بھٹی برآمد۔ ڈی پی او کی طرف سے بہترین کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی۔ رینالہ خورد کے علاقہ ایوان ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو لاکھوں روپے اور زیورات لوٹ کر فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ تھانہ سٹی کی حدود میں بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ چنیوٹ میں گداگر کے روپ میں اپاہج پن، معذوری کا ڈرامہ رچا کر بھیک مانگنے والا نوجوان پکڑا گیا۔ شہری نے احسان نامی نوجوان کو ختم نبوت چوک میں بھیک مانگنے کے دوران اپاہج پن کا ڈرامہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اور مانتلی میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، گیسٹرو، ڈائریا، ملیریا جیسے امراض پھیلنے لگے۔ نواحی گاؤں کھڑوڑ میں طبی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عیسیٰ ٹال پر ڈاکٹر خرم نظامانی اور دیگر نے مریضوں کو چیک کیا اور مفت ادویات فراہم کیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حکومت سندھ نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بہت ہی احسن اقدامات کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا اقدام حکومت تا خیمہ بستیوں کا قیام ہے۔ خیرپور میں بھی حکومت سندھ نے خیمہ بستی قائم کی ہے، مزید جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ کھجوروں کا دیس کہلوانے والے خیرپور میرس میں بارشوں میں فصلوں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی بھاری جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ حکومت سندھ نے یہاں ٹینٹ سٹی قائم کر کے لوگوں کو یہاں آباد کیا ہے۔ انہیں پناہ کے ساتھ ساتھ زندگی کی دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اسان خیرپور ضلع جا رہواسی آیا ہوں، اسان ہتے لدے آیا ہوں، تمام گھنوں پریشان ہوا سے۔ اسان جو مسئلہ بجلی پکا وغیرہ سب کچھ ہتے ملے تو اسان کے ہر فیسلٹی ہتے موجود ہے۔ اسان تمام سندھ حکومت جا شکر گزار آیا ہوں۔ گھر کٹ کری پیا ہن، اسان کے ہر سہولت ہر شے ملے تھی، مانی پکا بکا بجلی ہر شے ملے تھی۔ لکی مروت میں شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے سیلاب متاثرین میں راشن اور سولر پینل تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ لکی مروت، زنگی خیل اور دیگر علاقوں میں شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے سیلاب متاثرین میں راشن اور سولر پینل تقسیم کیے۔ راشن میں آٹا، چینی، دالی، گھی، چائے کی پتی اور دیگر اشیاء شامل تھے۔ اس موقع پر شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین علی شاہ اور سماجی شخصیت حاجی عمر جان خان کا کہنا تھا کہ ہم غریبوں اور بے سہارا افراد کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے ضلع بھر میں جہاں کہیں بھی عوام کو قدرتی سانحات یا دیگر آفات کا سامنا ہوتا ہے، ہم فوری طور پر وہاں پہنچتے ہیں اور متاثرہ افراد کی بغیر کسی لالچ اور تفریق کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب کے بعد شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے سیلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں نہ صرف راشن تقسیم کیا بلکہ ان علاقوں کے بے سہارا بیوہ، مسکینوں اور یتیموں کی بھی ہر قسم کی مدد کی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ان بے سہارا افراد کو روتے ہوئی دیکھا ہے اور ہماری دلی خواہش ہے کہ ان کے آنکھوں میں آنسو کے بجائے خوشیاں دیکھے اور ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھے۔ اس کے لیے بہت جلد ان سیلاب متاثرین کے لیے کمرے بھی تعمیر کریں گے۔ کیمرہ مین سفیر اللہ کے ساتھ پرائم منسٹر فلڈ ریلیف پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین میں 25,000 روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں 14,000 سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں شانگلہ سے غازی احمد کی اس رپورٹ میں۔ ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے شانگلہ کی وادی کانا کے مختلف علاقوں میں پرائم منسٹر فلڈ ریلیف پروگرام کے تحت حالیہ سیلاب سے متاثرہ BSP بینیفیشریز کے سینکڑوں خاندانوں کے درمیان 25,000 روپے کے چیک تقسیم کیے اور مختلف سپاٹ پر کیش ڈسٹریبیوشن سینٹرز کا بھی افتتاح کیا۔ ہم نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر نے شانگلہ بھی شامل کیا ہے اس میں۔ فی الحال ابھی جو ہمارے پاس لسٹیں ہیں جو بینیفیشری ہیں BSP کے، اس کی تقریباً کوئی 14,000 تک بنتی ہے، تو اس کا لمٹ ہے 37 کروڑ 50 لاکھ یہ کیش پیسے ملیں گے شانگلہ کے لوگوں کو۔ ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے صوبائی حکومت پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ جو کام صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کے ذمہ تھا وہ کام وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت سیلاب زدگان کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے میں کہیں بھی حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ چیف منسٹر کا جو حلقہ ہے ادھر بھی برانچ روڈ جو ہے وہ NHA کی مشینری ہے اس سے کھول رہے ہیں۔ یہ کتنے بے حسی کی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے لیے، یہ کتنے بے حسی کی بات ہے PTI کے لیے، یہ کتنے بے حسی کی بات ہے عمران خان کے لیے کہ وہ سٹیج پر کھڑا ہو کر جو 2013 میں اس نے گالم گلوچ سے شروع کیا تھا، آج پھر بھی اختتام گالم گلوچ پر ہے۔ گالم گلوچ کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے سیلاب زدگان کو یقین دلایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان فروخت کرنے کی اطلاع، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ٹرک پکڑ کر ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ٹڈو علایار سے ندیم عباسی کی اس رپورٹ میں۔ SHO تھانہ 20 سیکشن ٹڈولیار کی مخبر کی اطلاع پر کریا شاخ کے قریب مارکیٹ میں کارروائی۔ ایران کی جانب سے متاثرین کے لیے ملنے والی امداد کے چاول کے کٹوں کے لیبل تبدیل کر کے پاکستانی کٹوں میں بھرے جا رہے تھے۔ پولیس نے 500 سے قریب ایرانی چاول کٹے برآمد کر کے دکان کے مالک کو حراست میں لے کر تھانے میں منتقل کر دیا۔ اس موقع پر SHO رحیم گوپال نے میڈیا سے بتایا کہ ہمیں مخبر نے اطلاع دی کہ کریا شاخ کے قریب ایک مارکیٹ میں بیرونی ممالک کے کمپنی کا لیبل لگے چاول فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، جس پر آج یہ کارروائی کی گئی ہے اور مارکیٹ سے 440 کٹے برآمد کر کے دکان مالک لیاقت کیریو کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے اور جو بھی اس میں ملوث پایا گیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اس موقع پر آزاد منگسی اتحاد کے رہنما عامر اسحاق قائم خانی نے میڈیا کو بتایا کہ صد افسوس کا مقام ہے کہ متاثرین کے لیے آنے والی امدادی سامان کو بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ملوث ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں آنی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جب ایک قدرتی آفت ہمارے پہ آئی ہوئی ہے، لوگ بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، اس دور میں بھی چند ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ظالم لوگ، جو کہ سیلاب زدگان کا مال بھی جو بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اس میں گھپلا کر رہے ہیں، تو بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ پاک کا ان پہ قہر آئے گا، اور جو کوئی بھی ہو، کسی بھی اس کی سیاسی جماعت سے یا مذہب سے یا قومیت سے یا فرقے سے تعلق ہو، اس کام میں کوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان غیر معیاری۔ گزشتہ شب ہونے والی بارش کا پانی ٹینٹوں سے ٹپکنے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں سعید رسول متنی کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب متاثرین کو ضلعی انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے ملنے والے ٹینٹوں کے معیار کی کلی گزشتہ شب ہونے والی بارش نے کھول دی۔ سیلاب متاثرین کو ملنے والے غیر معیاری کمپنیوں کے بنائے گئے ٹینٹ سیلاب متاثرین کے دکھوں کا ازالہ کرنے کے بجائے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے۔ اکثر علاقوں میں رات گئے بارش سے اکثر ٹینٹ چند منٹوں کی بارش سے بہنے لگے، جس سے متاثرین کو بارش کے دوران کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ متاثرین سیلاب کا کہنا ہے کہ ان ٹینٹوں میں ہم سردیاں کیسے گزاریں گے جو چند لمحوں کی بارش بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھر میں سیلاب کے بعد 2 ٹینٹ لگائے گئے تھے جن میں ہم 2 فیملیز رہتے ہیں۔ رات کی بارش سے ایک ٹینٹ تو اکھڑ کر گر گیا
اور دوسرا بارش کے دوران بہنے لگا۔ ہمارے بچے اور ہماری فیملیز کے لیے سر چھپانے کی کوئی اور جگہ نہ تھی۔ ہم نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے۔ اللہ نہ کرے اگو سردیاں دے وچ بارشاں آونیاں دیراں 4 دی بارشیں کھڑونیاں ہفتہ ہی کھڑونیاں یہ تبو کی کرے سن جے رات 2 گھنٹاں دے وچ بارش کو نہیں ڈک سکا اگاں تے 4 دی یا 5 دی تبو کی میں روکے سے نے بارشاں۔ سیلاب متاثرین کا مزید کہنا ہے کہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ ہمارے گھروں کی تعمیر کا بندوبست کرے، ورنہ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر قادر مکسی نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے انور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کو حکومت نے کچھ نہیں دیا۔ اس وقت لوگ بے یار و مددگار بیٹھے، اگر بین الاقوامی امداد سے لوگوں کو گھر، روڈ، اسکول، ہیلتھ یونٹ بنا کے دے تو پھر بھی آدھا پیسہ بچے گا۔ پہلے دن سے لے کر سرکار نے ٹکے کا بھی کام نہیں کیا، نہ ٹینٹ مہیا کیے، نہ کھانا ان کو دیا، نہ کوئی ڈاکٹر کا انتظام، دوائیوں کا انتظام کیا، جس کی وجہ سے میں سراہتا ہوں ان سارے مڈل کلاس لوگوں کو جو کراچی سے لے کر کشمور تک پھیلی ہوئی ہے میدان، اس پہ لوگ کھلے آسمان بے یار مددگار پڑے رہے، صحیح طریقے سے ری ہیبلیٹیشن ہو۔ اگر $5,000 کا بھی ایک گھر کے لیے یہ صرف کریں $5,000 تو یہ پاکستانی حساب سے بنتے ہیں 12 لاکھ روپے۔ جو بین الاقوامی امداد آ رہی ہے اس سے یہ گھر بنا کر دیں، ان کی سڑکیں گلیاں پکی بنائیں، ان کے واش رومز اچھے بنائیں، وہاں اسکول بنائیں، وہاں جو چھوٹے چھوٹے ہیلتھ کیئر یونٹ بنائیں۔ اگر یہ اتنی سنجیدگی سے ڈیولپمنٹ کریں گے اس کے بعد بھی پیسہ اتنا آ رہا ہے کہ آدھے پیسے بچ جائیں گے ان کے پاس۔ وہ سارے جو قدرتی گزرگاہیں انہوں نے بند کر دی ہیں، اپنے کھیت بنا لیے، اپنی جاگیریں بنا لی، اپنے ہاؤسنگ اسکیم بنا لی۔ اب جب آپ قدرت سے لڑنا شروع کریں گے تو عوام کے لیے تو یہ تباہی آئے گی۔ سارے کے سارے راستے پانی کے انہوں نے بند کر دیے، اپنے کھیت بنا لیے، زیادہ تر لوگوں نے اپنی مدد آپ کی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت سجاول اور سندھ آغا خان فاؤنڈیشن کے تعاون سے سیلاب متاثرین کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں گل شیر میر رابحر کی اس رپورٹ میں۔ سجاول اور سندھ آغا خان فاؤنڈیشن کے تعاون سے بارش اور سیلاب متاثرین کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں آغا خان اسپتال کی ڈاکٹر بشرا جمیل، ہیڈ آف انفیکشن ڈیزیز ڈپارٹمنٹ، جنرل فزیشین سمیت مختلف امراض کے ماہر 15 ڈاکٹروں کی ٹیم 270 غریب مریضوں کا مفت چیک اپ کیا اور مفت ادویات فراہم کی، جن میں حاملہ خواتین سمیت جلد، گیسٹرو، ملیریا اور دیگر امراض میں مبتلا افراد بھی شامل تھے۔ میڈیکل کیمپ میں دل کے مریضوں کے لیے ایکو کی سہولیات، ملیریا اور دیگر امراض کے ٹیسٹ کی سہولیات بھی موجود تھی، جس میں ملیریا کے 25 اور ٹی بی کے 20 مثبت ٹیسٹ کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی ایچ او سجاول احمد علی پلیجو نے کہا، ہماری کوشش ہے کہ بارشوں کے بعد گھروں سے بے گھر ہونے والے افراد کو مفت اور بہتر علاج فراہم کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے آغا خان فاؤنڈیشن کے تعاون سے لگائی گئی میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا ہے اور انہیں مفت ادویات بھی دی ہیں۔ آئندہ بھی ایسی کیمپوں کا انعقاد کر کے سجاول کی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گلشیر میرویر، کوہ نور۔ ماتلی کے سیلاب متاثر علاقوں میں گیسٹرو، ڈائریا، ملیریا سمیت جلد کی مختلف بیماریاں جنم لینے لگیں۔ نواحی گاؤں کاٹھوڑ میں طبی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عیسیٰ ٹالپر اور ڈاکٹر خرم نظامانی اور دیگر نے مریضوں کو چیک کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔ اس موقع پر سماجی تنظیم کے سربراہ قاضی شہباب
عباسی کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں یہ چوتھا طبی کیمپ ہے جس سے اہل علاقہ کو فائدہ پہنچا ہے۔ ماتھلی کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں طبی کیمپ لگاتے رہیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ماتھلی کے سیلاب متاثر علاقوں میں گیسٹرو، ڈائریا، ملیریا سمیت جلد کی مختلف بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ نواحی گاؤں کاٹھوڑ میں طبی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عیسیٰ ٹال پر ڈاکٹر خرم نظامانی اور دیگر نے مریضوں کو چیک کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔ اس موقع پر سماجی تنظیم کے سربراہ قاضی شہاب عباسی کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں یہ چوتھا طبی کیمپ ہے جس سے اہل علاقہ کو فائدہ پہنچا ہے۔ ماتھلی کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں طبی کیمپ لگاتے رہیں گے۔ رینالہ خورد کے علاقہ ایوان ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو لاکھوں روپے اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ تھانہ سٹی کی حدود میں بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہریوں نے ڈی پی او اکھاڑہ سے بڑھتی ہوئی وارداتوں کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے۔ چنیوٹ میں گداگر کے روپ میں اپاہج پن اور معذوری کا ڈرامہ رچا کر شہریوں کو بھیک مانگ کر بے وقوف بنانے والے بھکاری کو شہری نے دبوچ لیا۔ بیساکھیاں چھیننے پر معلوم ہوا نوجوان جعلی بھکاری ہے۔ شہری نے احسن نامی نوجوان کو ختم نبوت چوک میں بھیک مانگنے کے دوران اپاہج پن کا ڈرامہ کرتے ہوئے دیکھا تو بیساکھیاں چھین لیں، جس پر نوجوان بھکاری بغیر بیساکھیوں کے پیدل چلا تو بھانڈا پھوٹ گیا۔ جعلی گداگر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گوجر خان میں تجاوزات پر کنٹرول مگر دیگر مسائل بے قابو۔ تحصیل ہسپتال کی حالت بھی ابتر، مریضوں کو چیک اپ کے بجائے تنخواہ دیا جاتا ہے، سہولیات کا فقدان ہے۔ مزید جانتے ہیں مرزا اسلم کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے گجر خان میں بڑے پیمانے پر آپریشن کر کے تجاوزات پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ بازاروں اور سڑکوں کی خوبصورتی لوٹ آئی ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ دوسرے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تحصیل ہسپتال گجر خان میں سہولیات کا فقدان شدت اختیار کر رہا ہے۔ معمولی امراض کی ادویات بھی محفوظ رہتی ہیں، جبکہ کسی بھی ایمرجنسی حالت میں اسپتال پہنچنے والے مریضوں کو چیک اپ کے بجائے ڈی ایچ کیو جانے کا کہہ کر تنخواہ دیا جاتا ہے، جس سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ عوامی حلقوں نے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ ہسپتال کی اس حالت کو بہتر بنایا جائے۔ اوکھاڑا شہر اور گرد و نواح میں چند منٹ کی بارش نے ٹی ایم اے کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ نشیبی علاقے زیریاب آ گئے، گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ مین روڈ کا سیوریج سسٹم بند، ملحقہ گلیوں کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ درجنوں فیڈر ٹرپ کر گئے، نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر سمیت دیگر عملہ غائب ہو گیا۔ بارش سے موٹر سائیکل حادثات میں 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ کونسلیٹ کی طرف سے تقریب میں شرکت، سیلاب متاثرین کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر سید فیصل سبزواری کا یو اے ای کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ دوست ممالک کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد بھیجنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے امدادی سامان کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ بارش کے بعد سیلاب سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بارشوں سے ملک کا زیادہ تر حصہ متاثر ہو چکا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ میری ٹائم وزارت کی جانب سے بھی سیلاب متاثرین کی امداد جاری ہے۔ متاثرین کی امداد اور بحالی کا سلسلہ اگلے سال تک جاری رہے گا۔ سیلاب متاثرین کے بحالی کے لیے دوست ممالک کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ درخت لگانے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ موسمی تبدیلی سے دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ یو اے ای کونسل جنرل بخت عتیق الرومیتی نے کہا کہ اس وقت سیلاب متاثرین کو سب سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہے۔ یو اے ای کی حکومت کی جانب سے امداد کے ساتھ خوراک بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ امدادی سامان خصوصی طیاروں اور کارگو شپ کے ذریعے پاکستان پہنچایا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں بھی قائم کی گئی ہیں۔ یو اے ای کی جانب سے میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا معظم جان انصاری کا کہنا ہے کہ ایلیٹ فورس خیبر پختونخوا کا ہر اول دستہ ہے جس کے جانبازوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ روایات قائم کی ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی کی اس رپورٹ میں۔
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़िम जान सारी ने कहा है कि एलीट फोर्स खैबर पख्तूनख्वा का हर अव्वल दस्ता है जिसके जानबाजों ने मुल्क की अंदरूनी दिफा के लिए कुर्बानी, जान निसारी और फ़र्ज शनासी की आला रिवायत कायम की है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने एलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर नौशहरा में जमशुद्दा अजला के जवानों के बेसिक एलीट कोर्स नंबर 1 के शुरका के पासिंग आउट परेड के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा, कमांडर एलीट फोर्स ने डिप्टी कमांडर एलीट फोर्स, प्रिंसिपल एलीट फोर्स, पुलिस ट्रेनिंग, सीनियर अमायदीन इलाका और सिविल पुलिस अफसरान ने कसीर तादाद में तकरीब में शिरकत की। पुलिस सरबराह ने कहा है कि दलेरी, जुर्रत, बहादुरी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों की खून में शामिल है और बालखुसूस एलीट फोर्स के जवानों ने दहशतगर्दी की रोकथाम और शरपसंदों के सरकूबी के लिए जान निसारी और जज्बे कुर्बानी की आला तरीन मिसाइल कायम की। IGP ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख शहीदों और गाजियों की लाजवाल दास्तानों से भरी पड़ी है और जिसकी सरबकफ जानबाजों ने आवाम की नींद और सुकून गलत करने वालों के खिलाफ कामयाबी के झंडे काट दिए। IGP ने परेड के शुरका से कहा है कि यहाँ पर हासिल करदा आला तरबियत से अपने अपने अजला दहशतगर्द। अटक से MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक का कहना है कि बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरने से 6 जवानों के शहीद होने की खबर नहायत अफसोसनाक है। अल्लाह पाक शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। ज़िला अटक के 2 सपूत पायलट मेजर मुनीब अफजल खटक और मेजर खुरम शहजाद कोयटा से हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। मेजर मुनीब अफजल खटक का ताल्लुक तहसील चंद के इलाका नड़ा यूनियन कौंसल छप के गाँव निंद्रिक आबाद और मेजर खुरम शहजाद का ताल्लुक कश्मीरी मोहल्ला अटक से है। पीपल्स पार्टी के MPA नवाबजादा मीर मक्सी मियांवाली कॉलोनी पहुंच गए। मकतूल नादिर मक्सी के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। जी, कुछ दिन पहले नादिर मक्सी को मियांवाली कॉलोनी से पुलिस वाले उठा के उसको कत्ल कर दिया गया है। आज मियांवाली कॉलोनी में जो मक्सी कौम का नवाब है, ताज़ियत करने के लिए भी नवाब नादिर मक्सी यहाँ पे पहुँचे। आइए इसी हवाले से हम नवाबजादा मीर नादिर मक्सी से बात करते हैं कि उनका इस नादिर मक्सी को जो कत्ल किया गया है इसी हवाले से क्या कहना है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है यहाँ पे, जिस तरीके से इसको कत्ल किया गया और ख़ास तौर पुलिस ने किया कत्ल। पुलिस का ये काम नहीं है, पुलिस का काम है महाफिज है, उनको तो ख्याल करना चाहिए और किसी और के कहने पे पैसे लेकर ऐसा काम करना ये बहुत गलत काम हुआ है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, बड़ा अफसर हो छोटा अफसर हो, उसको छोड़ेंगे हम लोग नहीं। अभी तफ्तीश चल रही है और इस पे हम लोग हमारी पूरी कोशिश है। जो जिसने किया जायज़ खून है, किसी के साथ किसी के भी साथ नाजायज़ नहीं होना चाहिए। खून का कत्ल जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती किसी को कत्ल करना। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, SSP हो कोई भी हो। फतह जंग में अकमल मेमोरियल ट्रस्ट हतार चेक पोस्ट के ताउन से महाना अलशिफा आई ट्रस्ट कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अलशिफा आई ट्रस्ट हस्पताल रावलपिंडी के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात और एनके फराहम की। आपको बताएं कि फतह जंग में अकमल मेमोरियल ट्रस्ट हतार चेक पोस्ट के ताउन से महाना अलशिफा आई ट्रस्ट कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अलशिफा आई ट्रस्ट हस्पताल रावलपिंडी के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात और एनके फराहम की। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान का मुशीर वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली मरतबा आबाई इलाके आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कमर ज़मान कायरा सलीम हैदर खान के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए। सरदार सलीम हैदर खान चौधरी कमर ज़मान कायरा और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतपाल टोल प्लाजा पहुँचे तो ज़िलई सदर अशर हयात खान, जुल्फ़िकार हयात खान और सरदार ज़हीर खान की क़ियादत में सैकड़ों कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया और सरदार सलीम हैदर खान को सैकड़ों गाड़ियों के काफ़िले में फतह जंग लाया गया। दादू में थाना मखदूम बिलावल की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला एक डाकू बशीर लाशारी मारा गया, दीगर साथी फरार हो गए। असलहा बरामद कर लिया गया। SSP इरफान अली सुमो के मुताबिक फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दादू में थाना मखदूम बिलावल की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला एक डाकू बशीर लाशारी मारा गया, दीगर साथी फरार हो गए। असलहा बरामद कर लिया गया है। SSP इरफान अली सुमो के मुताबिक फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
कोट डीजी के इलाका कोट खरोड़ों में 6 साला बच्चा गुलाम मुस्तफ़ा सैलाब के पानी में डूबकर जाम बहक हो गया। वर्षा के मुताबिक 4 फुट तक पानी से गुजरकर कब्रिस्तान पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। गांव पानी में डूबा हुआ है। इंतज़ामिया या कोई मुंतखब सियासी नुमाइंदा दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा है। इलाके में सैलाब का पानी जमा होने से अब तक मुतअद्दिद अफराद डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। SHO थाना तलम्पा शबान खालिद गुराया की कार्रवाई, शराब फरोश गिरफ्तार कर लिया गया, चालू भट्टी बरामद कर ली गई। मुखबर की इतला पर दौरान कार्रवाई शराब फरोश मोहसिन हराज को गिरफ्तार करके 600 लीटर शराब, 40 लीटर लहन और चालू भट्टी बरामद की गई। मंशियात फरोश से मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO की तरफ से SHO शबान खालिद गुराया और टीम को बेहतरीन कार्रवाई पर शाबाश दी गई। उमरकोट की तहसील कुनरी में पुलिस ने मकतूल नादिर के मुकदमे में नामजद मुलजिम राजू नुहानी को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए सिविल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पुलिस की तरफ से रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में नामजद दूसरा मुलजिम कमाल नुहानी अभी तक फरार है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है। थाना अलाहाबाद की हदूद नज़द वापटा ग्रिड स्टेशन कहलन प्लॉट चौधरी यूसुफ सुल्तान के घर चोरी, चोर दरवाजे तोड़कर 16 तोले कलाई जेवरात और 4,80,000 रुपये ले गए। फ्रांसिक टीम ने ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। अहले इलाका ने बढ़ती हुई वारदातों पर इजहार तशवीश करते हुए मौसर पुलिस गश्त का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि थाना अलाहाबाद की हदूद नज़द वापटा ग्रिड स्टेशन कहलन प्लॉट चौधरी यूसुफ सुल्तान के घर चोरी की वारदात पेश आई। चोर दरवाजे तोड़कर 16 तोले तलाई जेवरात ले गए, 4,80,000 रुपये भी ले गए। फ्रांसिक टीम ने ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। अहले इलाका ने बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश करते हुए मौसर पुलिस गश्त का मुतालबा कर दिया है। डेरा गाजी खान में थाना सदर के इलाके चौक चौराठा में चोर दिन दिहाड़े शहरी के घर से 2 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए ले गए। पुलिस थाने तक महदूद होकर रह गई है। शहरियों का कहना था कि रोज़ाना वारदातें हो रही हैं। पुलिस को बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। 15 पर कॉल के बाद पुलिस 1 घंटे बाद पहुंचती है। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना था अब 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कारोबार ठप हो गया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहावलपुर के शहरियों का कहना था कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबार ठप होकर रह गया है। मसाजिद में नमाजियों के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ घरों में भी पानी नायाब हो गया है। शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, बिलों में इजाफा, दिल के और शुगर के मरीज भी लोड शेडिंग की वजह से परेशान। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि तमाम इंतज़ामिया इस पे एक्शन ले, सूबाई वफाकी, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आम शहरी को परेशानी हो रही है। बाज़ टाइम तो परेशानी ये होती है कि मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में वज़ू के लिए पानी नहीं होता, घर में जाएं तो वहाँ लोड शेडिंग, तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आम पब्लिक को। उनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर मज़ीद जो है एक्शन लिया जाए और लोड शेडिंग बिला वजह की ना की जाए। हालात ये हो रहे हैं कि बिजली 1-2 लोड शेडिंग गैर एलाना हो रही है, उसे अच्छा खासा काम हमारा थोड़ा बहुत हो रहा होता है तो वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद घर में जाते हैं, लाइट चली जाती है, इतने बिल आते हैं कि वो हम बिल भरें या फिर घर में खर्चा पूरा करें। बिल इतने आ रहे हैं कि यकीन करो, हमारे एक दोस्त हैं उनकी 20,000 तनख्वाह है, 25,000 उनका बिल आ गया। वो अब इतना परेशान है कि मैं अब घर में पैसे पूरे करूं या बिल भरूं, कि हम गरीबों पर रहम करें, हमारे बिजली के बिलों पर रहम करें कि इतना हम कहाँ से अफोर्ड करें, उधारें उठा उठा के थक। दाता दरबार से कीमती चादरें, सोना और कैश चोरी होने का मामला। सदर औकाफ एम्प्लॉयज़ यूनियन पंजाब मोहम्मद रफ़ीक की जानिब से सेक्रेटरी औकाफ को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में दरबार कैश बॉक्स से पैसे, सोना और स्टोर से कीमती चादरें चोरी करके फ़रोख्त करने वाले करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दाता दरबार से कीमती चादरें, सोना और कैश चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर सदर औकाफ एम्प्लॉयज यूनियन पंजाब मोहम्मद रफीक की जानिब से
मोहम्मद रफीक की जानिब से सेक्रेटरी औकाफ को मुआवजा लिख दिया गया है। मुआवजे में दरबार कैश बॉक्स से पैसे, सोना और स्टोर से कीमती चादरें चोरी किए जाने का लेटर लिखा गया है। गुज़िश्ता दिनों दरबार के कैश बॉक्स से निगरान और खादमीन की जानिब से पैसे चोरी करने की वीडियोस सामने आई थी। दरबार के कैश बॉक्स से रकम और कीमती जेवरात चोरी करने में महकमा औकाफ के मुलाजिम शरीफ हैदर, खालिद महमूद, सलामत, गुलजार और रशीद के नाम सामने आए थे। निगरान खालिद महमूद के कैश चोरी करते पकड़े जाने की वीडियोस भी सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद खालिद महमूद को कीमती चादरों के स्टोर का इंचार्ज बना दिया गया, जिसके बाद कीमती चादरें भी स्टोर से चोरी हुई थी। तमाम सबूत सामने आने के बावजूद ताहाल निगरान खालिद महमूद और कैश चोरी मुलविस दीगर मुलाजिमीन के खिलाफ महकमा कार्रवाई अमल में न लाई गई, जिस पर सदर औकाफ एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब मोहम्मद रफीक ने सेक्रेटरी औकाफ पंजाब को कैद मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए मुआवजा लिख दिया। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आपने तफसीलन अपडेट किया। डायरेक्टर जनरल LTA की हिदायत पर टाउन प्लानिंग जोन 7 के अमले की कार्रवाई, ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर अली अब्बास ने की। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल LTA की हिदायत पर टाउन प्लानिंग जोन 7 के अमले की कार्रवाई, ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर अली अब्बास ने की है। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल LTA की हिदायत पर टाउन प्लानिंग जोन 7 के अमले की कार्रवाई, ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर अली अब्बास ने की है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल LDA की हदायत पर टाउन प्लानिंग जोन 7 के अमले ने LDA के कंट्रोल एरिया में कार्रवाई की है, जिसकी निगरानी डायरेक्टर आयशा मुताहिर, डिप्टी डायरेक्टर अली अब्बास ने की है। ऑपरेशन फिरोजपुर और वीनस हाउसिंग स्कीम में किया गया है। LDA की हदूद में किसी किस्म की गैरकानूनी तमीरात को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कहना है DG LDA आमिर अहमद खान का। जिन जगहों पर कार्रवाई की गई है उनमें प्लॉट नंबर 25B ब्लॉक वीनस हाउसिंग स्कीम फिरोजपुर रोड, प्लॉट नंबर 35B ब्लॉक वीनस हाउसिंग स्कीम, प्लॉट नंबर 42846 A ब्लॉक वीनस हाउसिंग स्कीम को मस्मार किया गया है। फिरोजपुर रोड पर गैरकानूनी शेड को भी मस्मार किया गया है। इसके अलावा दीगर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी और इन्फोर्समेंट का अमला भी तैनात था। जी बहुत शुक्रिया शहबाज काज़मी, आपने अपडेट किया। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देसी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर में कपास की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल का जायज़ा लिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत लाहौर में कपास की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा लाए अमल के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना था कि कपास की फसल मुल्क की माशियत के लिए नहायत अहम है। साल ले कपास की फसल 37 लाख एकड़ से जायद रकबे पर काश्त हुई। सैलाब की वजह से कपास के ज़ेरे काश्त 2,34,000 एकड़ को नुकसान पहुंचा। IPM और बेहतर क्रॉप मैनेजमेंट की वजह से गुज़िश्ता साल की निस्बत कीड़ों और बीमारियों का हमला कम हुआ। कपास की आइंदा फसल के लिए मियारी बीज और जरी मदाखिल का इंतजाम किया जाएगा। कपास के काश्तकारों की मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसीर डॉक्टर अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़राअत रिसर्च मोहम्मद नवाज मेकर ने शिरकत की। इजलास में डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग और क्वालिटी कंट्रोल। लाहौर में म्यू हस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी। डेंगू मच्छर के वार जारी, 24 घंटे में 33 मरीज रिपोर्ट हुए। सरकारी हस्पतालों में 247 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मरीजों के इलाज के लिए एमरजेंसी काउंटर कायम किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ लाहौर सैयद आसिफ अलियास से। जी आसिफ, बताइएगा इस हवाले से। लाहौर शहर में डेंगू के वार जारी हैं और म्यू हस्पताल इस वक्त सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अंदर जो डेंगू के मरीज़ों की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस बारे में हम जानते हैं डेंगू के जो फोकस पर्सन डॉक्टर आदिल साहब। आसिफ साहब, इस वक्त जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर तो सिर्फ फीवर की कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। सिर्फ इस वजह से दाखिल हो रहे हैं कि वो पॉजिटिव पेशेंट और प्लेटलेट कुछ हद तक कम है। अदरवाइज़ इस वक्त हमारे पास 70 के करीब पेशेंट दाखिल हैं। उनमें से 3 पेशेंट ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हैं, जिनमें कि ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या उनके फ्लूइड इकट्ठा होने के लीकिंग फेज़ में हैं वो। बाकी 10 मॉडरेट पेशेंट हैं जिनमें कि प्लेटलेट ज़रा क्रिटिकल हद तक डाउन है, तो उनकी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो एक नॉर्मल हम उनको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया या फीवर होने की वजह से उन्हें दाखिल किया गया है।
بیڈس کی تعداد آج ہی ہم نے 50 بیڈز اور انکلوڈ کیے ہیں، جس میں کہ 20 بیڈز کا ایک ICU ہے، جس میں کہ 20 وینٹیلیٹرز بھی شامل ہیں، 30 بیڈ کی ایک وارڈ ہم نے ایڈ کیا، تو ٹوٹل آج ہمارے پاس 146 بیڈز ہیں فار ڈینگی۔ یہاں پہ ڈینگی کے پیشنٹ جو ہیں پہلے سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کافی سر نے جیسے بتایا کہ ہم نے بیڈس ہم نے انکریز کیے ہیں، اور لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم کو کیپیسٹی جو ہے نا انکریز کرتے رہیں اور سارے پیشنٹس کو ہم اکوموڈیٹ کریں یہاں پہ۔ جی دیکھا کہ آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل جو ڈینگی کے فوکل پرسن تھے، وہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ قومی T20 اسکواڈ کراچی سے لاہور پہنچ گیا۔ کراچی میں 4 T20 کے بعد پاکستانی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد نوید ملک سے جانتے ہیں۔ جی نوید ملک، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، قومی ٹیم کا جو اسکواڈ ہے وہ لاہور پہنچ گیا، جہاں پہ وہ اپنے 3 T20 میچز کھیلیں گا۔ جو پہلا میچ 28-30 ستمبر کو کھیلا جائے گا، اور تیسرا اور آخری میچ 2 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ اگر بات کریں کہ کراچی میں پاکستانی ٹیم نے 4 T20 میچ کھیلے ہیں، جس میں دو انگلش اور 2 پاکستان کے جو میچز ہیں وہ برابر ہیں، جبکہ جو سنسنی خیز جو مقابلے ہیں وہ 28 ستمبر کو سٹارٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو ایک دن کا جو سٹے دیا گیا اس میں جو قومی ٹیم ہے اور جو انگلش ٹیم ہے وہ یہاں پہ پریکٹس جاری رکھے گی۔ جی بہت شکریہ نوید ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ صوبائی اسمبلی حلقہ PP 209 خانیوال میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر محمد ایاز خان نیاسی کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر خانیوال خالد محمود نے ایاز خان نیاسی کو امیدوار فیصل خان نیاسی کی انتخابی مہم میں شرکت کرنے پر نوٹس جاری کیا۔ ایاز خان نیاسی نے فیصل خان نیاسی کی انتخابی مہم میں شرکت کی۔ سوشل میڈیا پر تصاویر موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے ایاز خان نیاسی کو وضاحت کے لیے 27 ستمبر کو صبح 11 بجے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر خانیوال دفتر طلب کر لیا ہے۔ پبلک آفس ہولڈرز کا انتخابی مہم میں شرکت کرنا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ صوبائی اسمبلی حلقہ PP 209 خانیوال میں 16 اکتوبر کو ضمنی انتخاب ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔